یہی فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کہ وہ انسان ہی نہیں جو دوسرے انسان کی. تو آپ لوگ اپنا کام ماندان سب لگاتے ہیں اور اس کا صلہ جو ہے وہ رب کی ذات نے ہی ہم سے وعدہ کیا ہوتا ہے. جو ہمارے شہداء ہیں جو اپنے جانوں کے نذرانے دے کے چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جاوید کر ہمارا ایمان. تو ہم جب یہ یونیفارم پہن کے نکلتے ہیں, جب اس یونیفارم سے باہر کرتے ہیں تو آپ نہیں رہتے, آپ ایک چہرہ ہیں, ایک بہت بڑے ادارے. سو اس جھنڈے کے لیے اس کو ہمیں اس کی حالت عزت کا قیام کرنا ہے. آج آپ سے چلے آپ سے بھی ہوگی باقی تو میرے بیچ کرنا تھا 14 کا تہوار ہے, اس کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو ایک چیز دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حشام بٹ. اس وقت میں موجود ہوں پولیس لائن میں, اور پولیس لائن میں میرے ساتھ موجود ہیں بڑے دبنگ پولیس آفیسر ایس پی اینٹی رائڈ طارق عزیز صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کس مقاصد کے لیے بنایا گیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا موجودہ کیا کردار ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا آپ کا یہ انٹرسٹنگ اور بڑا, اگر اس کا میں ڈیٹیل میں جو جواب دوں گا تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, کسی بھی معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر جو ہے, لا اس کی پابندی بڑی ضروری ہے. انسان کی نیچر ہے کہ وہ جب ایز اے معاشرہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس میں بدی بھی ہے, اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. تو کسی معاشرے کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا, بیسکلی اگر آپ پولیس کی تاریخ دیکھیں تو وہ آپ کو بہت دور تو نہیں, لیکن اگر اسلامی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کا وہ جو ایک دور سب کو پتہ ہے جہاں پہ پولیس کو پہلی دفعہ اس سسٹم میں انٹروڈیوس کرایا گیا. تو شروع سے ہی پولیس ان اٹ سیلف ورڈ جو ہے وہ ہمیشہ ایک خوف کی علامت تو ہمارے معاشرے میں بنایا, لیکن آپ کو میں بتاؤں, اگر آپ یورپین معاشروں پہ جائیں, آپ وزٹ کریں, تو وہاں پہ پولیس کا لفظ خوف کی علامت نہیں ہے, پولیس کا لفظ مددگار کی ہے. کیونکہ میں بذات خود بھی یونائیٹڈ نیشنز میں جب سرو کر رہا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بچوں کو یا اس عوام کو وہ پولیس کو ہیلپر سمجھتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ تھا کہ عوام خود بھی پولیس ہے. یہ بھی آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ عوام خود پولیس ہے اور پولیس عوام ہے. اس بات کو اگر سمجھ جائے تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پولیس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قوانین یا جو حدود ہم نے اپنے لیے مقرر کر لی ہیں اس کی پاسداری ہو. تو بیسک مقصد یہی ہوتا ہے. یہ ہے ڈیٹینشن, اور اگر جرم ہو گیا اور اگر کرائم واقعہ ہو گیا تو مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پولیس اگر اپنی کام صحیح نہیں کرے گی تو انصاف نہیں ہو سکے گا. اچھا سر, آپ یہ بھی بتائیے کہ آخر یہ جو پولیس کے شیر جوان ہیں, عوام کی جانوں کا انہوں نے ذمہ بھی لے رکھا ہے, اپنی جانیں بھی انہوں نے خطرے میں ڈال رکھی ہیں. عوام کے لیے یہ نہیں دیکھتے چاہے دن ہے یا رات ہے, آندھی ہے یا طوفان ہے, کوئی بھی ایونٹ ہے, اپنے ڈیوٹی کے فرائض تو متحرک ہو کر سر انجام دے رہے ہیں. پولیس کے شیر جوان بھی, پولیس کے اعلیٰ افسران بھی. اس کے باوجود پولیس اور عوام میں دوریاں کیوں پڑ جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس کا میں واقعی میں کہتا ہوں, جب آپ دیکھیے کہ عوام یہ پولیس کی طرف سے آئی ہے, یہ پولیس انہی کے بہن عوام میں سے یہ نکلی پولیس. تو دیکھا جائے صرف یونیفارم پہننے سے کیا ان کی ہر چیز کا بدل جاتا ہے؟ اس میں میرا انالیسز ہے, میری اپنی پوری ڈاکٹری میں, اس میں غلطی دونوں طرف ہے. کیونکہ ہم نے پولیس کو ایک عوام کا کانفیڈنس تب ملے گا نا جب عوام کو اس کے وہ مسائل دیکھیں. کوئی بھی دفتر ہوگا یا کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے, اگر عوام کو وہاں پہ سے ریلیف ملے گا تو آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے پہلی مسٹیک تو میں بذات خود کیونکہ پولیس ہوں تو پہلے میں اپنی کہتا ہوں, کیونکہ میری آبزرویشن میں ہے. دیکھیں, ایک چھوٹی سی چیز ہے, میں ٹریننگ کالج میں تھا کہ آپ کو عوام کو سب سے پہلے کیا شکایت ہوتی ہے؟ کسی بھی تھانے میں جاتے وقت عوام کہتے کہ جی میں اندر گیا, کوئی بھی عام, تو مجھے جی محرر نے بڑی بدتمیزی سے میرے بات کی, مجھے بلکہ پہلے تھانے میں نہیں کسی نے آنے دیا. تھانے پبلک دفتر ہے. یہی چیزیں جب ٹریننگ میں ہم ان کو سکھاتے ہیں, اور اب یہ جو ریولیوشنائز کیا نا چیزوں کو وہ یہی ہے. میں ٹریننگ کالج میں جب تھا تو ہماری جو پرانی ٹریننگ ہوتی تھی وہ بڑی کتابیں رٹا لی, یہ
تو آپ فوکس بدل گیا. آپ ان کو اخلاق, اسٹریس مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ, تو یہ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی ڈیفینیٹلی ہمیشہ فیس کریں گے. پولیس بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے, اس کو بھی جب بل زدہ آتا ہے اس کا ذہن خراب ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کا ریئیکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹریفک وارڈنس کا میں آپ کو بڑا مزیدار ایک قصہ بتاؤں. میں ٹریفک وارڈنس کی مجھے آج سے یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں. آئی واز ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب. تو یہ بڑے شکایات آنے لگے, بڑی لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں سڑکوں پہ. تو میں نے ان کو بلایا, ان میں سے مطلب ان کو تو نہیں جن کی لڑائیاں ہوئیں, لیکن ان کے جو ڈی ایس پیز تھے ان کو بھی بٹھایا, ان بچوں کو بلا کے ان سے بات جی سرکل افسران سے جو ٹریفک افسران تھے, اور یہ اس کو انالائز کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو چیزیں بڑی آبویس تھیں کہ ظاہری بات ہے سڑک پہ کھڑا بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی جو دے رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تھینک لیس ہوں, مطلب کوئی بندہ میرے لیے تھینک فل ہی نہیں ہے. لیکن اس کو پھر ہم نے اسی وقت رمضان آیا اور کچھ دوسرے ایونٹ ہے, میں نے ان کے ساتھ جا کے افطاریاں کی, تو آپ دیکھیے ان کا مرال اور ہو جاتا ہے. سو عوام بھی اگر انکریج کرے گی, اگر میں نہیں کہتا کہ وہ سب صحیح وہ ہوتے ہوں گے ٹریفک وارڈنز, لیکن عوام کے پاس تو فورم ہے شکایت کا. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس وقت ایز اے ایس پی اینٹی رائٹ فورس تعینات ہیں, ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے ٹریفک پولیس میں بھی فرائض سر انجام دیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک طرف جب ٹریفک پولیس میں فرائض سر انجام دے رہے تھے, یہ ٹریفک کے معاملات ہیں, رکشہ آیا, گاڑی آئی, ٹرک آیا, چلان ہوا, ڈیٹس آل, ختم ہوگی بات. دوسری جانب جب آپ آپریشنل طور کے اوپر اینٹی رائٹ فورس کے اندر اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, تو کیا ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی آپ کو مشکل اور ذمہ دار لگی ہے, یا یہ مشکل اور ذمہ دار ڈیوٹی ہے؟ دیکھیں ایک جانب گاڑیوں کے چلان, دوسری جانب عوام کی جانب. میں بتاتا ہوں, وہ ہمارے پاس کیونکہ پنجاب ٹریفک میں تھی تو ان کے پروموشنل میٹرز اور یہ کیونکہ ہم ہیڈ کوارٹرز پہ تھے, تو اس سے کیونکہ وہ ضلع پولیس دیکھ رہی تھی, سی ٹی او صاحب اس وقت جو وہ تو آج بھی دیکھتے ہیں. تو جو ہیڈ کوارٹرز کا کام ہوتا ہے بیسکلی وہ یہ ہے ان کے بارے میں جو سمریز ان کی ہمارے پاس ڈی ایس پیز کی پوسٹنگز ہوتی تھی. بہرحال چیلنج کی بات کرتے ہیں تو سیدھا میں آتا ہوں, اس میں چیلنجز اس لیے اس میں زیادہ ہیں کہ یہاں پہ ریسورسز اتنے نہیں ہیں. ٹریفک پولیس کو جو ریسورسز اویلیبل ہے وہ بہتر ہے. تو دیکھیں ریسورسز نہیں ہوں گے تو آپ کی لمیٹیشنز بھی بڑھ جائیں گی. اب یہ بتائیے کہ اینٹی رائٹ فورس کے کتنے جوان لاہور میں ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور اینٹی رائٹ فورس کی جانب سے آپ اہل لاہور کے باسیوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جیسا اگر میرے پاس آج کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے تو آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں اسٹیٹمنٹ. ہم ہمارے پاس اس ٹائم بھی اس وقت جو آؤٹ ہے اس وقت لوگ وہ 300-400 کے قریب بندے اس وقت ہمارے لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ. تو یہ جو فورس ہماری ہے بیسکلی یہ ایک سپورٹ فورس ہے. سپورٹ اس طرح کہ ابھی دیکھیں گے کوئی بھی لا آرڈر انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اس پہ ایک ڈپلائمنٹ ہماری پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد ریزروز ہم نے رکھی ہوتی ہے. تو ہم اس کو کوشش کر کے اس کی یوٹیلائزیشن ایسے کرتے ہیں کہ یہ پراپر سپورٹ دیں ان کو. پیغام کیا دیں گے اہل لاہور کے باسیوں کو اینٹی رائٹ فورس کی جانب؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری پولیس جو کام کر رہی ہے شاید وہ آئیڈیل کے قریب ترین بھی ہو, بلکہ شاید لیکن ایک چیز کی میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں. میں 1 مہینہ ہو گیا مجھے آئے ہوئے, تو آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ مائی ویژنس جو کہ ان کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. میری ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ان کے پرابلمز ظاہری بات ہے میں نے ان کو ایسے ہی دیکھنا ہے جیسے ایک فادر اپنی اولاد کو دیکھتا ہے. پرابلمز کی ڈھیر سارے ہیں لیکن اس کے سلوشنز بھی ہمارے پاس ہی ہیں. کوئی دنیا کا ایسا پرابلم نہیں ہوتا کہ جس کا سلوشن نہ نکال سکے. تو عوام سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جب ڈیوٹی پہ ہوں گے, ان میں سے اب ان کو بریف کر کے ہم بھیجتے ہیں, پھر ساتھ ان کے ساتھ ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. ان کو بات ایک ہی ہے عوام کو سرو کرنا, کیونکہ وی آر گیٹنگ پیڈ فرام دی ٹیکس پیئرز منی, جس میں ہم بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, عوام بھی ٹیکس پے کرتی ہے. سو بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو ان کو سینسیٹائز میں نے یہی کیا ہے کہ آپ نے جو بھی ہو جائے, جس طرح یہ 14 اگست کی اسپیشلی میں بات کرتا ہوں, اس ایونٹ پہ فیملیز آتی ہیں, فیملیز نے گاڑیوں میں پھرنا ہے, فیملیز نے جانا ہے, اور ہم نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ وہاں پہ کسی صورت میں بھی فیملیز جو ہیں وہ عدم تحفظ نہ فیل کریں, وہ اس میں اپنا یہ کردار ادا کریں. تو میرا عوام سے یہی میسیج ہے کہ جہاں پہ یہ
اگر آپ کو کوئی آپ کو ڈائریکشن تو نہیں، یہ آپ کو اگر کوئی گائیڈنس دیتے ہیں تو کائنڈلی اس پہ عمل کریں. ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے ایس پی اینٹی رائٹ فورس طارق عزیز صاحب. ان سے کافی ہم نے گفتگو کی ہے اور ساری باتوں کو اگر کیا جائے تو وہ باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، لیکن ان کے دو پیغام بڑے اہم ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اینٹی رائٹ فورس کے جتنے بھی جوان ہیں یہ ان جوانوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے بڑا اہم پیغام دیا ہے عوام کو بھی کہ ایونٹ کوئی بھی ہو، چاہے 14 اگست ہے، عید ہے، شبرات ہے، کوئی بھی ایونٹ ہے، پولیس کے جوان اپنے ڈیوٹی کے فرائض تو متعلق ہو کر سر انجام دے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ پولیس شیر جوانوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حشام بٹ کو اجازت دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جلد ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.